میں ہوں سحر بلوچ اور اس وقت ہم لوگ پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں جہاں پر اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ دوبارہ سے چیف منسٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کافی زیادہ جو ہے اسمبلی میں شور شرابہ بھی ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر نے دوست محمد مزاری نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے پاس چودھری شجاعت حسین کی طرف سے لیٹر آیا ہے اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، جس کے بعد انہوں نے جو مسلم لیگ قائد کے یہ 10 ووٹ تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس پر جو سابق وزیر قانون ہیں راجہ بشارت، انہوں نے اس پہ آبجیکشن اٹھائی اور کہا کہ پارلیمانی لیڈر کو یہ اختیار ہوتا ہے، پارٹی لیڈر جو ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس پر بھی کافی بحث ہوئی اور ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ اس کے لیے ایک پراپر ایک طریقہ کار موجود ہے جس کے لیے آپ عدالت کی طرف جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی رولنگ بہرحال یہی کہتی ہے کہ اگر پارلیمانی لیڈر کی طرف سے یہ اگر رولنگ آئی ہے اور منع کیا گیا ہے کہ ووٹ جو ہے ایکسیپٹ نہیں، اسی حوالے سے بھاگ دوڑ بھی رہی یہیں پہ ہی پنجاب اسمبلی میں، کافی جو ہے بھاگ دوڑ بھی مچی رہی۔ بہت زیادہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے کس طرح سے یہاں پر پہلے تو ووٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج 4 بجے یہ ووٹنگ شروع ہونی تھی، لیکن یہ اجلاس جو ہے یہ تقریباً کوئی 7 بجے کے قریب سٹارٹ ہوا ہے اور 7 بجے کے بعد یہ 9 بجے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ میرے ساتھ میرے کولیگ اور رپورٹر عمر دراز نانگیانہ بھی یہاں لاہور میں موجود ہیں، پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں۔ انہوں نے سیانہ بھی باہر ایسی آ رہی تھیں کہ کچھ لیٹر ہے جو کہ چودھری شجاعت حسین نے لکھا ہے، یہ کہا ہے کہ ان کی پارٹی کے جو ممبران ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن جب ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے تو سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، کچھ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا کوئی لیٹر ہوگا یا ہے، اور اگر تھا اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کو اس کا علم تھا تو کسی بھی طرح سے انہوں نے اس کا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ ان کے پاس ایسا لیٹر آ چکا ہے، ان کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے بالکل روٹین کی کارروائی کے مطابق اجلاس کو شروع کیا۔ اس کے بعد جب اجلاس شروع ہوا تو اس میں جو نون لیگ کے ایک ممبر ہیں انہوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ پی ٹی آئی کے 2 جو ممبران ابھی ضمنی انتخابات میں جیت کے آئے ہیں وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کا جو پروسیجر ہے وہ غلط ہے۔ اس کو بھی دوست محمد مزاری جو تھے، جو ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے اس طرح شن کیا کہ اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہو کے اور وہ اس طرح کی کارروائی کریں، اور ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ وہ کوئی اس طرح کے لیٹر ہے یا وہ اس طرف جا سکتے ہیں۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس وقت دوپہر میں یہ تمام تر جب باتیں چل رہی تھیں اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی لیٹر آیا ہے، پھر دوسرا لیٹر آ گیا ہے، جیو پر بھی یہ خبریں چل رہی تھیں، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کی ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اینڈ موقع تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو یہ لیٹر موصول ہو چکا ہے۔ بالکل، اور اس وقت ہم یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس وقت 2 ہی سچویشنز ہو سکتی تھیں۔ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں انہوں نے رولز کے مطابق الیکشنز کا اعلان کیا، پروسیجر بتایا گیا، اس کے بعد ووٹنگ کا پروسیس شروع ہوا، دونوں گیلریوں میں لوگ جانے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد میں وہاں سے دیکھ رہا تھا ایوان میں، تو جو چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پہلے اپنی نشست پر بیٹھے رہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ جا کر ووٹ کرتے رہے، پھر وہ خود اٹھے، وہ ایک سائڈ پر آ کر کھڑے ہوئے، پھر سیکرٹری پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ بھی ان کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، ان کے درمیان تھوڑی گفتگو بھی ہوئی کچھ دیر کے لیے۔ تو اگر یہ لیٹر اس وقت تک ڈپٹی اسپیکر کے پاس آ چکا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹری اسمبلی کو بھی اس کے بارے میں علم ہوگا، اور اگر ان کو علم تھا تو جب انہوں نے پرویز الہی صاحب سے بات کی تو غالباً ان کو بھی، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے لیکن یہ صرف وہ چیز میں بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی وہاں پہ ہوتی۔ اور اسی ٹائم پہ میرے خیال سے یہاں سے مونس الہی بھی جو ہے اسمبلی سے پھر باہر نکلے تھے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کے جو زاویے تھے چہرے کے وہ کافی مطلب بدل چکے تھے اس وقت باہر جاتے ہوئے، اور بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی خبر ملی ہے جو ان کو اچھی نہیں لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر چودھری شجاعت حسین کے پاس بھی گئے اور انہوں نے ان سے پھر تصدیق بھی کروائی ہے۔ تو ابھی آگے کیا ان کے پاس طریقہ کار ہے، کیا آگے کر سکتے ہیں ابھی جو پارٹیز؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائیں گے آگے سپریم کورٹ میں؟ ابھی جو ہمیں موڈ لگ رہا تھا، ابھی بھی چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ اندر ایوان کے اندر موجود ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ جب کارروائی پروروگ کی ڈپٹی اسپیکر نے تو اس کے بعد نون لیگ کے جو ممبران تھے وہ نعرے لگاتے ہوئے اور بڑے اپنا سیلیبریٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکلے، انہوں نے حمزہ کو کندھوں میں بھی اٹھایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن پرویز الہی جو تھے انہوں نے اپنے ممبران کو کہا کہ آپ بیٹھے رہیں یہاں پہ۔ اب ان کے درمیان کیا کنورسیشن ہو رہی تھی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اس سے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ وہ آئندہ کا کوئی لائحہ عمل بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب وہ کینڈیڈیٹ نہیں رہے تو اس کے بعد وہ اسپیکر کا جو عہدہ ہے اس کے مطابق اپنی کارروائی اور اپنی پاورز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب آئندہ وہ کیا کرتے ہیں یہ وہ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کریں گے، لیکن اس کا جو ایک اشارہ ملا کارروائی کے دوران وہ راجہ بشارت جو کہ فارمر لاء منسٹر ہیں پنجاب کے، ان کی طرف سے ملا، اور وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اعتراض اٹھایا
اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو یہ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہے پارٹی کا وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے ممبرز نے کس کو ووٹ دینا ہے. چودھری شجاعت حسین جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ وہ تو پارٹی لیڈر ہیں. ہاں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو ہے ڈائریکشن دے سکیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ممبر کو کسی کے طرف ووٹ کرنے یا نہ کرنے سے روک سکیں. اس پر ڈپٹی اسپیکر جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں روک سکتا ہوں, میرے پاس اختیار ہے, میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوں, اگر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم چیلنج کریں گے لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن اس کے باوجود ڈپٹی اسپیکر جو تھے انہوں نے اپنی رولنگ جو ہے وہ سنا دی, انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ 10 ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ تھے حمزہ شہباز, ان کی برتری ہوگی, اکثریت ان کو مل گئی, تو اس طرح وہ چیف منسٹر بن گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اب کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اس سے ایک چیز اور بھی یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پی ایم ایل کیو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے کلیئر, جو اب پہلے اگر مبہم تھی تو اب بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہے. اگر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس فیصلے سے متفق نہیں تھے جو کہ آج ہوا, جس پہ کے بعد چودھری شجاعت نے لیٹر لکھا, تو ڈپٹی اسپیکر نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خود فون پر چودھری شجاعت سے کنفرم کیا اور انہوں نے 3 دفعہ اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ لیٹر میں نے ہی لکھا ہے, جس پہ راجہ بشارت نے ان کو کہا کہ آپ فون نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا. تو اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ آئندہ کی اسٹریٹجی اپنی کیا بناتی ہے, کیا ان کے اندر ڈویژنز ہوتی ہیں. اور ایک جو چیز اور بھی سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اگر اس کے مطابق یہ ڈیسیجن ہوا ہے یا یہ آج کا جو الیکشن کنڈکٹ ہوا ہے تو اس کے مطابق جو 10 لوگ تھے پی ایم ایل کیو کے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک وہ ووٹ کر رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس کو ووٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ لیٹر آ چکا تھا ڈپٹی اسپیکر کے پاس تو انہوں نے صرف ووٹنگ ہونے کے بعد اناؤنس کیا. تو اس طرح ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو شاید ان لوگوں کو نہیں پتا تھا. اگر چودھری شجاعت نے ڈائریکٹلی اس سے پہلے ان کو کنوے کر دیا تھا تو وہ علیحدہ بات ہے, اور اگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اوپر ووٹ کیا تو پھر انہوں نے وائلیشن کی ہے پارٹی ہیڈ کے ڈیسیجن کی. لیکن اگر وہ ووٹ کر چکے اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر سے انہیں پتا چلا کہ اس قسم کا کوئی لیٹر آ چکا تھا تو پھر اس سے پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور یہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں یہ دوسرا ایسا سرپرائز ہے جو کہ ملا ہے. پہلے ضمنی انتخابات کا تھا, بائی الیکشن کا, سب طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز کے کارکنان جو ہیں وہ جیت جائیں گے, 15 سیٹ لیں گے, 16 نشستیں جیت جائیں گے, اور پھر اچانک سے پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی ان نشستوں پر. اور اب دوبارہ سے ایک اور سرپرائز آیا. آج پورا دن یہی چل رہا تھا. یہاں پر ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے ورکرز بھی یہاں پر موجود تھے, جس کے بعد سے جو ہے اسمبلی کا گیٹ تک بند کر دیا گیا, اور جو اندر تھا اس کو اندر ہی رہنے کو کہا گیا, اور جو باہر تھے ان کو باہر ہی رہنے کا کہا گیا. اور اس میں زیادہ تر یہی امید کی جا رہی تھی کہ آج جو جیت ہوگی وہ بھی پی ٹی آئی کی ہوگی یا ان کے پرسپیکٹیو کی ہوگی جو وہ لے کے چل رہے ہیں, یا جو عمران خان کا نیریٹو آج کل چل رہا ہے. تو اس حوالے سے اور اب یہ ایک اور سرپرائز آ چکا ہے. تو یہ اور ویسے بھی ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ جو اجلاس تھا وہ تو اپنے مقررہ وقت پہ بھی شروع نہیں ہوا. کیا پہلے بھی ایسی روایت رہی ہے یہاں پہ؟ پنجاب اسمبلی میں تقریباً ایسی روایت رہی ہے کہ یہاں پہ جو سیشنز ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ کبھی بھی نہیں شروع ہوتے. اس کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا تھا اور ایک ٹائم بھی اسپیسیفائی کیا ہوا تھا کہ آپ نے 4 بجے شروع کرنا ہے تو شاید ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اسی دوران پھر یہ خبریں آ رہی تھیں کہ لیٹر ہے اور اس طرح کی زرداری صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت سے مل رہے ہیں اور وہ سارا کچھ چل رہا تھا ان دا بیک گراؤنڈ. اور پھر اسی وقت جب یہ خبریں آ رہی تھیں اس کے تھوڑی دیر بعد ہی پرویز الہی جو ہیں وہ بھی ایوان میں آئے اور پھر ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ بھی آ کے انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا. تقریباً 3 گھنٹے لیٹ جو ہے وہ اجلاس شروع ہوا. لیکن جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جو باہر خبریں چل رہی تھیں لیٹر کے حوالے سے وہ درست ہو سکتی ہیں. اتنے اس طریقے سے انہوں نے اس کو شروع کیا تھا اور کنڈکٹ کیا تھا آخر تک کہ آپ بالکل نہیں کہہ سکتے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر لیٹر کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی کافی جو ان کی باڈی لینگویج بھی تھی وہ بھی بالکل نیوٹرل تھی. کافی دیر تک یہاں پر باہر ہم جتنی دیر بھی بیٹھے رہے یہاں پر یہی ڈسکشن چل رہی تھی کہ مونس الہی صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, اور اس کے بعد وہ یہی باور کرانا چاہ رہے تھے کہ کل جو اجلاس ہوا تھا اس میں چودھری پرویز الہی کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا تھا بطور چیف منسٹر, اور اس کے حوالے سے وہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ یونانیمس ایک ڈیسیژن تھا پارٹی کا جو کہ لیا گیا تھا. اور پھر اچانک سے اس طرح کا ایک سرپرائز ملنا اور پھر اس پہ پورا ڈیسیژن
ڈیسیشن ہی بدل جانا. تو مزید ہم آئی تھنک کچھ دیر بعد بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے لائیو پیجز بھی ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہمارے جتنی بھی رپورٹس ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. یہاں پر ابھی ایک مارکہ ایک اور ہو چکا ہے. ابھی حمزہ شہباز جو ہیں دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, منتخب ہو چکے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید آگے کیا ہوگا, کیا لیگل جو ہے پاتھ وے ہے پارٹی کے لیے اور کس طرح سے وہ اس کو دیکھیں گے. آپ پلیز دیکھتے رہیے BBC اردو کی نیوز ویب سائٹس. ہمارا لائیو پیج بھی چل رہا ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے اپڈیٹ آتے رہیں گے.